الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، علماء کرام، عزیز طلباء، اسلامی و ملی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی دولت اور نعمت سے نوازا ہے. اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس عظیم نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، وہیں اس کے تقاضے بھی ہم پر ڈالے ہیں، اور اسلام نے ہمیں ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کے اندر عدل اور انصاف قائم کرنے کی تلقین کی ہے. میں نے جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی، سورہ احزاب کی بڑی پیاری آیت ہے یہ، اور بڑا پیارا اسلوب ہے کہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یہاں اہل ایمان کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا ہے، مگر ان خصوصیات کو اس انداز میں پیش کیا کہ سماج کا ہر انسان پورے طور پر متوجہ ہو جائے. چنانچہ فرمایا ان المسلمین، کہ بے شک مسلمان، وہ لوگ جو اسلام لائے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، اپنا سر اس کے سامنے جھکا دیا، اس کے احکامات کو قبول کر لیا، وہ مسلم ہیں. لیکن یہ صیغہ، یہ لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم اسے عربی زبان میں جمع مذکر سالم کہتے ہیں، کہ مذکر یعنی میسکلین جینڈر جسے کہا جاتا ہے، مذکر جو مردوں کے لیے ہے، مردوں پر دلالت کرنے والا صیغہ ہے. اللہ نے فرمایا ان المسلمین، بے شک مسلمان، مسلم لوگ، والمسلمات، ساتھ میں مسلمات کا ذکر کیا کہ مسلم خواتین، مسلمان عورتیں، اور اسلام کی اس خوبی اور اس صفت کے ساتھ، حالانکہ مسلمین کے لفظ میں اور عمومی خطاب میں سماج کا ہر انسان، ہر مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو، کوئی بھی ہو، سب داخل ہیں اپنے اپنے دائرے کے اعتبار سے. لیکن یہاں خصوصی ذکر آیا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلم خواتین. پھر فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد، ایمان والے حضرات، ایمان والے لوگ جن میں مرد ہیں
اور والمؤمنات اور ایمان والی خواتین. یہ ایک سیاق آ رہا ہے کہ اسلام والے مرد، اسلام والی خواتین، ایمان والے مرد، ایمان والی خواتین. اور اس کے بعد والقانتین والقانتات. قنوت کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کے لیے جھک جانا، عبادت کرنا، قیام اللیل کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی عبادت میں مشغول رہنا، خصوصاً رات کی عبادت، اور ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے بندے کا ایمان، بندے کا جذبہ اور اس کے احساسات اللہ سے جڑے ہوں، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، تو یہ قنوت ہے. اس میں اطاعت پائی جاتی ہے، اللہ کے لیے اذعان ہے. اور خصوصی طور پر اس میں رات میں عبادت کرنا، تہجد ادا کرنا، رات میں قرآن پڑھنا، لمبے سجدے کرنا، یہ قنوت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ کی اطاعت ہے. تو ایسی اطاعتیں کرنے والے مرد اور ایسی عبادت اور قنوت کرنے والی خواتین. اس کے بعد فرمایا والصادقین والصادقات. سچ بولنے والے مرد، سچائی پر قائم و دائم رہنے والے مرد اور سچائی پر چلنے والی خواتین. والصابرین والصابرات. اور اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والے، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنے والے، اللہ کی محرمات سے بچ کر کے صبر کی زندگی گزارنے والے لوگ، اور اس طرح کے صبر کرنے والی خواتین. صبر کا معنی 3 طرح سے ہوتا ہے. اگر ان تمام الفاظ کی شرح کی جائے تو اچھا خاصا وقت لگے گا، لیکن صبر کی خصوصی توجہ، آپ اس پر توجہ دیں کہ صبر کا معنی 3 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان مصیبت پر صبر کرے اور اللہ کی تقدیر پر صبر کرے، یہ بھی صبر ہے. ایک صبر ہے اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہنا، اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا، عبادت پر جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، اسلام پر قائم رہنا، یہ بھی صبر ہے. اور ایک صبر ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، خواہشات نفس سے، حرام کیے ہوئے گناہوں سے بچنا اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا، چونکہ صبر کا لغوی معنی روکنا ہوتا ہے. تو یہ صفتیں جن مردوں میں ہیں وہ مرد، اور جن خواتین میں ہیں وہ خواتین. اور صابرین کے بعد فرمایا والخاشعین والخاشعات، کہ وہ لوگ جو خشوع کے ساتھ اپنی عبادتیں انجام دیتے ہیں. وہ مرد حضرات جن کی عبادتوں میں خشوع ہے، خضوع ہے، قلب حاضر ہے، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، غیر اللہ کی عبادت نہیں، غیر کی طرف توجہ نہیں، بلکہ خالص اللہ کے لیے، اور ایک ایک لمحہ اللہ کے ساتھ گزارنے کا احساس دل کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اعضاء و جوارح کے ساتھ، ذہن کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جوڑنا، اور دائیں بائیں اور شیطان کے بہکاوے میں یا وسوسوں سے دور رہنا، یہ خشوع ہے، یہ خضوع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا ہے. تو وہ مرد حضرات جو خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی وہ خواتین جو خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق وابستہ رکھتی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا والمتصدقین والمتصدقات. صدقہ کرنے والے مرد لوگ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹانے والے، اور ہر قسم کا صدقہ کرنے والے، چاہے وہ مال سے ہو یا مدد سے ہو، جسمانی مدد سے ہو یا زبانی مدد سے ہو یا عہدے کی مدد سے ہو، سفارش کی مدد سے ہو یا مال و دولت کی، یہ سب صدقے ہیں. حتیٰ کہ آپ کا مسکرانا، ایک مومن کا کسی مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھ کر ملاقات کے وقت مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے. تو صدقہ کرنے والے مرد حضرات اور صدقہ کرنے والی خواتین. پھر فرمایا والصائمین والصائمات. روزے دار مرد اور روزے دار خواتین. روزہ رکھنے والے مرد، صوم رکھنے والے، فرض صوم رکھنے والے، فرض روزے ادا کرنے والے، اور مزید نوافل صوم نفل رکھنے والے مرد حضرات، اور اسی طرح سے خواتین.
پھر فرمایا والحافظینا فروجہم والحافظات، اور وہ مرد حضرات جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام سے بچا کے رکھتے ہیں، ناجائز اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے، اور ایسے ہی وہ خواتین جو اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی شرمگاہ کو، اپنے آپ کو بچا کر رکھتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں، حرام سے، ناجائز سے، اللہ کی محرمات سے بچاتی ہیں، تو یہ لوگ، اور والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور وہ مرد حضرات جو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، اللہ کا ذکر وہ زبان سے بھی کرتے ہیں، عبادتوں سے بھی کرتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی کرتے ہیں، اور تذکیر سے بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں پہنچا کر کے بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی یاد کو اپنے دل میں پالتے ہیں، چلتے پھرتے بھی اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، بیٹھتے لیٹتے بھی، سوتے جاگتے بھی ہما وقت اللہ رب العالمین کی یاد کو اپنے دل میں معمور رکھتے ہیں، اور اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو اللہ کی یاد کے ساتھ جوڑے رہتے ہیں۔ یہ زیادہ ذکر کرنے والے والذاکرین اللہ کثیرا، اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والے، گویا ان الفاظ میں ایک دعوت ہے، ایک تشجیع ہے، ابھارنا ہے، حث ہے کہ لوگوں، اے مسلمانوں، جو تمہاری صفتیں آ رہی ہیں ان آیتوں میں، ان آیتوں کو سمجھو، ان صفات کو سمجھو، اور ان کے مطابق آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ سے رشتہ قائم کرنے کے لیے۔ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور ساتھ میں مومنہ خواتین کو جوڑ دیا کہ جو مردوں کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ تو اس سے ایک دعوت دی گئی کہ جس طرح مردوں سے مطالبہ ہے کہ وہ بھی اللہ کا ذکر کریں بہت زیادہ، اور مذکورہ عبادات کریں، مذکورہ صفتوں سے، مذکورہ خوبیوں سے متصف ہوں، ویسے ہی خواتین بھی، ان سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ بھی برابر کی شریک ہوں۔ تو پھر سب کے لیے کیا فرمایا؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اس طرح کی صفات سے متصف، اس طرح کے احوال و قوائف سے متصف، اور اس طرح کی خوبیوں میں رہنے والے، جینے والے مرد اور خواتین، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے اپنی مغفرت کو، وہ اجر عظیمہ، اور بہت بڑا اجر، یعنی جنت الفردوس، جنت کو ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہاں پر اس آیت کو پڑھنے میں ہمیں، سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، اس آیت کو ہمیں پڑھنا چاہیے بار بار۔ ویسے تو پورا قرآن حق رکھتا ہے کہ ہم ہر آیت پر غور کریں، ہر آیت کو پڑھیں، لیکن آج کے دور میں خصوصاً ہمیں اس آیت کو دیگر قرآن کی آیات و صورتوں کے ساتھ ساتھ خصوصی توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت عبرتیں ہیں، بہت دروس ہیں، دعوتیں ہیں، تبلیغیں ہیں، اور تعلیمیں ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ اس سے پہلے کہ میں ان چیزوں کی طرف مزید وضاحت کرنے آؤں، اس کا پس منظر اور اس کا ایک جو خلفیہ ہے یا شان نزول ہے اس کو دیکھیں۔ ایک صحابیہ ہیں، بڑی جلیل القدر صحابیہ، عظیم الشان، عظیم المرتبت، بڑے ہی شان و شوکت والی صحابیہ، جن کا ذکر سیرت کے اندر بڑے کھلے لفظوں میں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی واقعہ، بڑا واقعہ اللہ کی نبی کی زندگی میں آیا، اس واقعے میں ایک خاتون ضرور ہیں۔ کون ہیں؟ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب الخزرجیہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام عمارہ ہمارے یہاں ام عمارہ کے نام سے مشہور ہیں، لیکن عمارہ نہیں ہے، زیادہ تر مورخین نے ان کے نام کو ضبط کیا ہے عمارہ، حالانکہ بعض نے عمارہ بھی کہا ہے، لیکن راجح ہے کہ یہ عمارہ ہیں۔ ام عمارہ نصیبہ، بعض نے نصیبہ کہا ہے، لیکن نصیبہ زیادہ مشہور ہے اور زیادہ ارجح ہے، تو نصیبہ بنت کعب
الانصاریہ، الخزرجیہ، النجاریہ، یہ بڑی ہی عظیم الشان خاتون ہیں، صحابیہ ہیں، جن کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، بڑے واقعات ہیں۔ یہ ایک طرف دین اسلام کے لیے بڑی ہی مخلص ہیں، اتنی مخلص ہیں کہ دین اسلام کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے گھومتی ہیں، دین اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کا دفاع کرنے کے لیے سب سے آگے رہتی ہیں۔ ان کے واقعات کو پڑھیں، یہ واقعات ہمارے لیے ایمان افروز ہیں۔ یہ ام عمارہ دوسری طرف دین کی فقہ اور دین کی سمجھ اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک مرتبہ آتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا بات ہے، ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کے اندر جو بات بھی ذکر ہوتی ہے، جو بھی حکم آتا ہے، وہ مردوں کے لیے آتا ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں آتا، خواتین کے لیے کوئی حکم نہیں آتا، ہم نہیں دیکھتے کہ عورتوں کا ذکر خصوصی آتا ہو۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ چاہتی ہیں کہ عورتوں کو حکم ملے، عورتوں کے لیے احکام آئیں، عورتوں کو مردوں کی طرح شریک کیا جائے، عورتوں کا بھی ذکر رب العالمین کرے اور ہمیں بھی ابھارے، ہم بھی دین پر عمل کریں، ہم بھی علم سیکھیں۔ اور اس کے پیچھے ایک اور خلفیہ محسوس ہوتا ہے، اس سوال کے پیچھے ایک پس منظر ہے کہ یہ خاتون ام عمارہ رضی اللہ عنہا قرآن کریم کو بڑی توجہ سے پڑھتی ہے، قرآن کریم کا علم، اس کی تلاوت اور قرآن کی فقہ حاصل کرتی ہیں اور آیتوں سے گزرتی ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ کہیں پر خصوصی ذکر آ جائے، حالانکہ وہ خود ایک عرب خاتون ہیں اور صاحب لسان ہیں اور عربی زبان کی جانکار ہیں، وہ قرآن کریم کو سمجھتی ہیں، قرآن کے خطاب کو سمجھتی ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ قرآن کے ہر خطاب میں مرد بھی مخاطب ہیں، خواتین بھی مخاطب ہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ جو جذبہ ان کے دل میں ہے ایمان کا اور دیگر خواتین میں ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہمیں اور اچھا لگے گا جب ہمارے لیے کوئی خصوصی حکم آئے گا، ہمارا ذکر ہوگا، خواتین کا ذکر ہوگا۔ مزید یہ کہ آگے آنے والی خواتین بھی ہمت پائیں گی اور اسلام کا امتیاز اس سے ظاہر ہوگا کہ اسلام نے جہاں مردوں کو مکلف بنایا ہے وہیں عورتوں کو بھی مکلف بنایا ہے، جہاں اسلام نے مردوں کو احکامات دیے ہیں وہیں خواتین کو بھی نہیں بلایا، ان کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو دیکھیے، یہ جب شکایت کرتی ہیں تو اس شکایت کے بعد، ان کے اس سوال کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہر چیز میں مسلمان مردوں کے ساتھ خواتین کو شامل کر دیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا امتیاز ہے اسلام کا کہ اسلام خواتین کو برابر کا درجہ دیتا ہے، فرائض میں، ذمہ داریوں میں، عبادات میں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض فرائض اور بعض ذمہ داریاں اپنے اپنے درجے کی ہیں، اپنے اپنے دائرے کی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ساری ذمہ داریاں مردوں پر بھی وہی، عورتوں پر بھی وہی، بلکہ دونوں کی خلقت اور دونوں کی اپنی جو فطرت ہے، ان کی جو طبیعت ہے، ان کا جو مزاج ہے، ان کو اللہ نے جس مزاج پہ پیدا کیا ہے، ان کے اعتبار سے ان کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور ان کے احکامات کا پابند بنایا جاتا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، راعی ہے، چرواہا ہے، اور ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کا۔ پھر آپ نے تفصیل سے فرمایا کہ آدمی، مرد، الرجل راع ومسئول عن اہل بیتہ، کہ آدمی راعی ہے، چرواہا ہے، ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، اور گھر والوں کے متعلق اس سے سوال ہوگا، بیوی کے متعلق، بچوں کے متعلق، جن کی کفالت اس پہ فرض ہے، ان کے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ عورت بھی ذمہ دار ہے، راعیہ ہے،
اور مسئولہ ہے، اس سے سوال ہوگا، ذمہ دار ہے، اس سے بھی سوال ہوگا، اس کے شوہر کے گھر کا، اس کے مال کا، اس کی عزت کا، اس کے بچوں کی تربیت کا، اور اس کی اپنی خود کی حفاظت کا، جو اس پر حقوق شوہر کے فرض ہیں وہ ادا کرنا واجب ہے، اس کے گھر کی حفاظت واجب ہے، اور جو بھی فرائض اس کو دیے گئے ہیں۔ یہاں ہمیں آپ تمام مسلمانوں کو اس آیت کو خصوصی طور پر نوجوان لوگ یاد کریں، اس کو محفوظ کر لیں، یاد کر لیں، کیونکہ وقتاً فوقتاً اسلام پر اعتراضات ہوتے ہیں، لوگ بلا وجہ میں مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حقوق نہیں دیے، اسلام نے عورت کے حقوق کو دبایا ہے۔ تو پھر ان کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ حدیث مرد اور عورت دونوں کو برابر کا ذمہ دار بناتی ہے، یہ آیت کریمہ لوگ دونوں کو فضیلت دیتی ہے، دونوں کو ابھارتی ہے، دونوں سے مطالبہ کرتی ہے۔ میں نے جس صحابیہ کا ذکر کیا ان کا مختصر تعارف کرا دوں، یہ صحابیہ ام عمارہ نصیبہ بنت کعب النجاریہ بنو نجار سے تھیں، بنو خزرج سے تھیں، انصاری تھیں۔ بنو نجار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہال والے ہیں، کیونکہ ہاشم نے، آپ کے پردادا ہاشم نے اسی خاندان میں ایک شادی کی تھی اور یہیں پر یہ پیدا ہوئے، عبد المطلب جن کا نام شیبہ تھا، اور ہاشم تو چلے گئے فلسطین اور غزہ میں جا کے ان کا انتقال ہوا، غزہ میں ان کی قبر بنی، اور ان کے بعد شیبہ نام کا یہ لڑکا جو مدینے میں پل رہا تھا، بعد میں مطلب آئے اور آنے کے بعد اپنے بھتیجے کو لے گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ ان کا غلام ہے تو عبد المطلب نام پڑ گیا، جو اللہ کے نبی کے دادا بنے۔ یہ عبد المطلب کے خاندان یعنی جو ننہالی خاندان ہے، ماں کا خاندان ہے بنو نجار، اسی بنو نجار کی یہ بھی ایک خاتون ہیں ام عمارہ۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی صحابہ میں سے ہیں جو مسلمان ہوئے۔ میں نے کہا تھا ابھی کہ اسلامی تاریخ کا کوئی بھی بڑا واقعہ ایسا نہیں جس میں ام عمارہ شریک نہ ہوئی ہو۔ دیکھیں اسلام نے کیسے عورتوں کو شریک کیا، کیسے عورتوں کو حقوق دیے، اور اسلامی خواتین نے اسلامی تاریخ میں ایسے نقوش چھوڑے جو قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے اسوہ ہیں۔ یہ ام عمارہ کے ساتھ ایک اور خاتون تھی سلمہ ام منی، یہ دو خواتین بیعت العقبہ ثانیہ میں جس وقت 13ویں سال میں صحابہ کی بڑی تعداد 73 صحابہ اور 2 خواتین بیعت العقبہ میں حج کے موسم میں آئیں، اور یہ لوگ اللہ کے نبی سے انہوں نے بیعت کی۔ ان کے شوہر خزیہ بن عمرو نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے 73 لوگوں نے بیعت کر لی، ہمارے ساتھ 2 خواتین آئی ہیں، ان سے بھی آپ بیعت کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بایعتہن، میں نے ان سے بیعت کر لی جس پر تم سے بیعت کی، انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، ان سے میں نے زبانی بیعت کر لی۔ ان 2 خواتین میں سے ایک خاتون یہ ام عمارہ تھی، دوسری ام منی سلمہ بنت عمرو تھی۔ وہ سلمہ حاملہ تھی، 9ویں مہینے میں ان کے پیٹ میں بچہ تھا، اور انہی ایام حج میں اس خاتون کے یہاں اولاد پیدا ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہوا شباس، جو بعد میں ایک صحابی بنے، وہ صحابی کو جنم دیا۔ اور اس حالت میں بھی اس مومنہ خاتون نے اللہ کے نبی سے بیعت کرنے کے لیے سفر کیا اور حج کرنے آئی۔ یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے اسلامی تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑے۔ یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حملہ ہوتا ہے، مسلمان انہزامیت کا شکار ہو کر بھاگنے دوڑنے لگتے ہیں، بعد کے مرحلے میں اللہ کے نبی اکیلے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کا دفاع کرنے والے صحابہ میں جو لوگ تھے فرماتی ہیں کہ میں اس وقت پانی پلا رہی تھی، جب دیکھا کہ اللہ کے نبی اکیلے پڑ گئے، صحابہ دفاع کر رہے ہیں، آ جاتی ہیں، تلوار کھینچتی ہیں اور اللہ کے نبی کا دفاع کرتی ہیں۔ اور عبداللہ بن قبیعہ جس خبیث ملعون نے اللہ کے نبی پر حملہ کیا تھا، اس خبیث ملعون نے اس ام عمارہ خاتون کے کندھے پر، پیٹھ پر حملہ کیا، ایک گہرا نشان بنا، گر پڑی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یطیق ما تطیقین یا ام عمارہ، اے ام عمارہ، تمہاری جیسی بصالت اور شجاعت
آخر کس میں ہوگی؟ ام عمارہ زخمی ہوئی، ان کے شوہر شریک ہوئے، ان کے بیٹے شریک ہوئے، 4 بیٹے ان کے صحابی ہیں، چاروں بیٹے جنگوں میں شریک ہوئے۔ یہ جنگ احد کے بعد اور بھی جنگوں میں شریک ہوئیں، جنگ احزاب میں، بنی قریظہ میں اور غزوہ خیبر میں، بہت سارے غزوات میں شریک ہوئیں، یہاں تک کہ بیعت رضوان میں شریک ہوئیں۔ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی بیعت لے رہے تھے اور آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عثمان کو مار دیا گیا ہے لہذا بیعت کرو، کوئی بھی جنگ کے میدان سے نہیں بھاگے گا، کہتی ہیں میں نے اپنے شوہر کو دیکھا کہ تلوار کھینچ لی ہے انہوں نے، لٹکائی ہے، پھر کہتی کہ میں کھمبے کے پیچھے کھڑی ہو گئی، پیچھے سے میں نے دیکھا، میں نے عزم کر لیا، میرے پاس ایک چھری تھی، میں نے اپنی کمر میں باندھ رکھی تھی اور ارادہ کر لیا تھا اگر کوئی مشرک مل گیا اسی چھری سے ذبح کر ڈالوں گی۔ یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت الرضوان میں شریک ہوئی، صلح حدیبیہ میں شریک ہوئی، عمرۃ القضاء میں شریک ہوئی، اس کے بعد حروب ردت اور جب جنگ حنین میں شریک ہوئی۔ جنگ حنین کے اندر جب صحابہ بھاگ پڑے اور ایک دم ثقیف والوں نے جو حملہ کیا، کمین گاہ سے حملہ کیا، مسلمان پیٹ پھیر کے بھاگے، انصار جب بھاگنے لگے تو ام عمارہ نے کیا کہا؟ ایک طرف اللہ کے نبی اکیلے میدان جنگ میں آپ فرماتے ہیں اے لوگوں میرے پاس آؤ، ان نبی اللہ کذب، ان ابن عبد المطلب، میں بلا شبہ سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، تنہا میدان جنگ میں کھڑے ہیں۔ تو دوسری طرف نصیبہ بنت کعب ام عمارہ کھڑی ہے میدان میں، انصار کو بلاتی ہیں کہ فیلکم یا انصار ما هذه العادت لکم، تمہاری کون سی عادت تم نے پکڑ لی؟ کیا ہوا تم بھاگ رہے ہو؟ ما لکم الفرار، تمہیں کیا ہوا کہ آج تم میدان جنگ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو؟ ان کو بلاتی ہیں اور میدان جنگ میں تنہا کھڑی ہوتی ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جنگ یمامہ کے اندر شریک ہوئی۔ جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی، اس جنگ یمامہ میں اپنے بیٹے عبداللہ بن زید کو لے کر کے گئیں اور اس عبداللہ بن زید نے اپنے بھائی حبیب بن زید کا بدلہ لیا۔ مسیلمہ کذاب نے حبیب بن زید ان کے بیٹے کو، ام عمارہ کے بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کیا تھا اور ہر عضو کاٹتے وقت کہتا تھا کہ تو گواہی دے کہ میں رسول ہوں۔ وہ کہتا تھا حبیب بن زید کہ اللہ کی قسم تو رسول نہیں، میرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اتنا سنتا تھا مسلمہ تو کاٹ دیتا تھا ایک عضو، ایک ایک کر کے پورے جسم کے ٹکڑے کر دیے تھے اور حبیب بن زید کو آخر میں آگ سے جلا دیا تھا، جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے۔ اسی مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے نصیبہ ام عمارہ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر جاتی ہیں اور جنگ یمامہ کے اندر آپ جانتے ہیں مشہور ہے کہ وحشی بن حرب جس شخص نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا وہی شخص اپنا نیزہ لے کر کے مسیلمہ کی طاق میں رہتا ہے۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں میں مسیلمہ کے طاق میں بیٹھا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ مسیلمہ کذاب ہے، لیکن میں بھی طاق لگائے نیزہ لگائے بیٹھا تھا تو دوسری طرف ایک انصاری صحابی تھے وہ بھی اس کی طاق میں بیٹھے تھے اور وہ تھے عبداللہ بن زید ام عمارہ کے بیٹے۔ کہتے ہیں میں نے نیزہ مارا، اس کے نیزہ لگا، اتنے میں نیزہ لگتے ہی وہ صحابی پہنچ گئے، انہوں نے اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی۔ میں نہیں جانتا کہ مسیلمہ میرے نیزے سے مرا یا اس صحابی کی تلوار سے مرا۔ تو دونوں صحابہ نے، دونوں لوگوں نے مل کر کے اس مسیلمہ کو قتل کیا اور یہ عبداللہ بن زید نے جو ام عمارہ کے بیٹے تھے اس مسیلمہ کو کاٹ کر اس کو ذبح کر کے اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لیا اور ایک متنبی کذاب الدجال کو اس دنیا سے فنا کیا۔ یہ ام عمارہ کو جنگ یمامہ کے اندر 13 زخم لگے، 13 زخم۔ آخرکار اس جنگ میں حاضر ہونے والی ام عمارہ اسلام کی عظیم خاتون 1 سال تک زندہ رہی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابتدائی دور میں انتقال کر گئیں۔ مدینہ کے اندر بقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ تھی وہ خاتون جنہوں نے اپنے شوہر کو لگایا، اپنے بھائی کو لگایا، ان کے 2 بھائی تھے وہ بھی جنگوں میں آئے اور ایک عبداللہ بن کعب اور ایک عبد الرحمن بن کعب اور 4 بیٹے تھے۔ سارا خاندان اسلام کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے گھومتا ہے، خود بھی اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہیں اور ہمیشہ چاہتی ہیں کہ اسلام کا جھنڈا بلند رہے۔ تو یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں انمٹ نقوش چھوڑے ہیں
اور ثابت کیا ہے کہ اسلام کی خاتون کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں مردوں سے پیچھے نہیں ہے، اپنے فرائض کو جانتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو جانتی ہے، ان کو ادا کرتی ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، چار بیٹوں کی تربیت اسلام پر کرتی ہے، جہاد پر کرتی ہے، اسلام کے لیے مٹ جانے پر کرتی ہے، اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف لڑنے اور ان کو قتل کرنے کے لیے خود بھی آگے آتی ہے، اپنے بیٹوں کو لاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اور خاص کر ہماری خواتین کو صحابہ کرام کے اور صحابیات کے سلف صالحین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام پر جینے کی توفیق دے، اسلام پر مرنے کی توفیق دے، جب تک دنیا میں رہیں دین اسلام پر قائم رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ واقم الصلاۃ۔